جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات بالا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظام الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو سوالات تھے وہ ہم نے پہلے مکمل کر لیے، اور اب چند چیزیں جو اسی سے وابستہ سے متعلق بچی ہیں اسے انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے ما حکم النذر، یہ جو نظر مانی جاتی ہے، منت مانی جاتی ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یجوز النذر فیما هو قربۃ الی اللہ، جس نظر میں عبادت، جو عبادت کی نظر مانی گئی ہو، میں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، تو یہ جو کروں گا وہ عبادت ہو کہیں نہ کہیں، تو فرمایا اسے پورا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور نظر ماننا جائز، اسے پورا کرنا واجب۔ اما ما هو محرم فلا يجوز ولا يجب الوفاء، ہاں کسی حرام کام کی نظر مان لی کہ جناب میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، جو بدلے میں کام کرنے کا کہا ہے وہ جائز ہی نہیں ہے، تو پھر نہ ہی ایسی نظر ماننا جائز، نہ ہی اسے پورا کرنا واجب، اور نہ ہی بلکہ اسے پورا کرنا جائز، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر، کہ ایمان والوں کے شان کے وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور حدیث شریف ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو یہ نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ پوری کرے، ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی، اور جو یہ نظر مان لے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نظر ماننا جائز ہے، لیکن کچھ اس کے قواعد اصول ہے۔ نظر شرعی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانی جائے، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات کہ جو چیز آپ نے مانی ہے کہ بدلے میں نے یہ کرنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں عبادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہی ہو گیا تو میں قرآن پاک ختم کروں تو قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، میں اتنے نوافل ادا کروں گا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا جو کہتا نا کہ ایک دیگ بنا کر میں نے وہ تقسیم کرنی یا کھلانی ہے، یہ بھی درست ہے، کیوں؟ کیونکہ کھانا کھلانا اپنی جگہ عبادت ہے۔ اسی طرح کسی کو کپڑا پہنانا وہ بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کفاروں میں یہ آ رہے ہوتا ہے، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا وغیرہ، یا اتنا مال اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا، تو اس طرح کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ بالکل درست ہوتی ہیں، ان کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں کوئی معصیت یا کوئی ایسی چیز جو عبادت نہ ہو، اگر اس کی وہ منت مان لیتا ہے تو وہ منت جو ہے وہ شرعی نہیں کہلاتی، اور اس کو پورا کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا تکلم عن القدر، قدر یعنی تقدیر، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کل شیء یحصل فی هذه الدنیا من خیر او شر من طاعت او معصیت من ایمان او کفر بتقدیر اللہ ومشیئتہ وعلمہ، دنیا میں جو کچھ ہے، خیر ہو یا شر ہو، اطاعت ہو یا معصیت ہو، ایمان ہو یا کفر ہو، اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہے، اس کے چاہنے سے ہے، یعنی اس کی مشیت سے اور اس کے علم سے۔ کوئی بھی چیز اس کے نہ علم سے باہر ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ ہی اس کی مشیت سے باہر ہے۔ ہاں اب ایک فرق ہے، دیکھو اس میں سب کیا کہہ دیا، خیر اور شر، اچھا برا، طاعت معصیت، فرما برداری نافرمانی، ایمان کفر، یہ سب اللہ ہی کی تقدیر سے ہے۔ اب ایک قسم کا فرق صرف آ جاتا ہے کہ یہ خیر، طاعت اور ایمان یہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، شر، معصیت اور کفر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔
وہ فرق کہاں آتا ہے؟ وہ فرق آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کا. اللہ کی تقدیر میں، اس کی مشیت میں، اس کے علم میں سب برابر ہے. فرق رضا اور محبت کا ہے. والایمان والطاعۃ بتقدیرہ ومحبتہ ورضاہ، کہ ایمان اور اطاعت کی جو توفیق ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اس کی محبت سے ہے اور اس کی رضا سے. وَأَمَّا الشَّرْكُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالْكُفْرُ فَبِتَقْدِيرِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَحَبَّتِهِ وَلَيْسَ بِرِضَاهِ. اللہ کی یہ جو ایمان اور اطاعت ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اور گناہ اور کفر بھی اللہ کی تقدیر سے ہے. ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اطاعت اور ایمان، اس میں تقدیر الہی کے ساتھ اللہ کی رضا اور محبت بھی شامل ہے. یعنی جسے یہ ملتا ہے اللہ کی رضا سے، اللہ کی محبت سے ملتا ہے، اور کفر اور گناہ جو ہے وہ اللہ کی تقدیر سے تو ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی محبت اس میں شامل نہیں ہوتی. وَلَا يُوصَفُ تَقْدِيرُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ بِالشَّرِّ. فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کی تقدیر کو برا نہیں کہنا چاہیے. جب بھی کوئی معاملہ ہو اس میں جو اچھائی ہے، اچھائی کی نسبت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور برائی کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف کی جائے. کوئی معاملہ ہو گیا اچھا تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ اچھا کر دیا. لیکن کوئی تقدیر ہی سے برا کام ہوا ہے، یعنی ہمارے خلاف ہوا ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تقدیر سے برا کام ہو گیا یا اللہ نے برا کام کر دیا، بلکہ اس برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے کہ ہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا ہماری آزمائش کے لیے ایسا ہو گیا. یہ بہت سے لوگ شکوے شکایت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کے جملے استعمال کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے. وہ اگر کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ یا تو آزمائش اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہے، ورنہ بندے کی اپنی کسی عمل کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اس میں اس کی اپنی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال تقدیر کا جو موضوع ہے یہ کوئی مختصر وقت والا نہیں ہے، بہت طویل موضوع ہے. اس کے لیے جو ہے دیگر کتب کا مطالعہ فرمائیں، لیکن اتنا ایمان ضرور رکھیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اچھے کاموں میں اس کی تقدیر کے ساتھ اس کی رضا بھی شامل ہے، اور برے کاموں میں اس کی تقدیر شامل ہے، رضا شامل نہیں ہے. فرمایا الدلیل علی ان مصافحۃ الرجل للمرأة الاجنبیۃ حرام. فرمایا اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک مرد کا عورت سے مصافحہ کرنا اجنبی عورت سے حرام ہے. اس کی حدیث شریف دلیل ہے کہ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے سر کو لوہے کی قینچی سے کاٹ دینا اسے اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم سے ہاتھ میں لائے. اس کے سر کو لوہے کی قینچی سے کاٹ دینا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے کہ وہ کسی نامحرم سے ہاتھ ٹچ کرے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والید زناھا البطش، ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ وہ ہے چھونا. آگے سوال آیا تکلم عن قراءۃ القرآن عن المیت، میت پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کی کیا اصل کیا دلیل ہے؟ فرمایا قراءۃ القرآن علی المیت جائزۃ، میت پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفعلوا الخیر، اچھے کام کرو، اور یہ بھی ایک اچھا کام ہے. حدیث شریف ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، ابن حبان کی یہ حدیث شریف ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مردوں پر، اپنے مرنے والوں پر یاسین شریف کی تلاوت کرو. اچھا یہاں پر ایک بحث ہوئی کہ یاسین شریف جو یہ حدیث شریف فرمائی نا کہ یاسین پڑھا کرو، وہ اس کے لیے ہے کہ جو نزع کی حالت میں ہے، جس کی روح نکلنے والی ہے،
اس پر یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو۔ تو بعض لوگ اس طرف گئے کہ جو ابھی مرا نہیں ہے، مرنے والا ہے، اس پر یاسین پڑھو گے تو وہ کیونکہ سن رہا ہے، اس سے اس کا تعلق بن رہا ہے، پڑھنے والے سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق بن رہا ہے کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تو سننے والا سن رہا ہے، اس کے فعل کا کوئی مفعول پایا جا رہا ہے، تو بولا اس لیے اس کو فائدہ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو اب اس شخص کا تعلق ختم ہو گیا، پڑھنے والا پڑھ رہا ہوگا لیکن سننے والا سن نہیں رہا، تو بولا اب اس کا ثواب نہیں ملے گا اس کے مرنے کے بعد، صرف اس کے مرنے سے پہلے تک کا ثواب تھا۔ تو اس بات کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو یہ حدیث شریف تو یہاں تک ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مردہ حقیقی اور ایک ہوتا ہے حکمی۔ حکمی وہ میت ہوتے جو حالت نزال ہو، اور حقیقی مردہ وہ ہے کہ جس کی روح نکل چکی ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکماً جو مردہ ہے اس کے لیے بات ارشاد فرما دی نا، تو حقیقی میت کے لیے وہ بھی جو ہے عمل اس پہ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو ہم میت کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کا تعلق نہیں ہے، میت کا تعلق نہیں ہے۔ میں اگر اپنے والد کی ثواب کے لیے صدقہ دے رہا ہوں تو میں صدقہ دے رہا ہوں یہاں کسی غریب کو، میرے والد جا چکے دنیا سے تو انہیں ثواب پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا، تو ہر شخص کہے گا کہ ہاں فائدہ پہنچے گا، حالانکہ میرے والد کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ میرے فعل کے مفعول بن رہا ہے کہ میں یہاں کسی غریب کو دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں یہاں کوئی اور لے رہا ہے، میرا والد ڈائریکٹ تو نہیں لے رہا، لیکن اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ بولے اسی طرح پڑھنے والا جب پڑھتا ہے، سننے والا سنے یا نہ سنے، لیکن اس نے اگر ارادہ کر دیا کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچا، تو جس طرح صدقے کا ثواب پہنچتا ہے میت سے تعلق بنے بغیر، اسی طرح تلاوت قرآن کا ثواب بھی پہنچا کرتا ہے۔ اور امام شافعی نے بہت خوبصورت بات فرمائی، لو قرأوا عند قبره شيئا من القرآن كان حسنا، اگر مسلمان کی قبر کے پاس قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا جائے تو یہ اچھا ہے، قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا جائے تو یہ اچھا ہے۔ وَلَوْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ أَحْسَنَ، اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا میت کو ثواب پہنچنا یہ حق ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایسا پہنچتا ہے۔ صدقے سے میت کو فائدہ پہنچنے کی کوئی دلیل تو اس میں وہ حدیث شریف ہے معروف، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ، ایسی جگہ مال خرچ کیا، ایسا کام شروع کیا کہ جس سے لوگ برسوں فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور علم ينتفع به، یا پھر ایسا علم وہ سکھا کر گیا کہ جس سے لوگ نفع اٹھائیں گے، او ولد صالح یدعو له، یا پھر ایسی اولاد کے جو اپنے والد کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے دعا بھی کرے۔ تو یہاں پر صدقے سے ثواب ملتا ہے میت کو، یہ حدیث شریف میں آ گیا، تو لہذا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ ایک صدقہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی مرحوم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کمایا۔ یہ جو اصحال ثواب کے منکر ہے نا، یہ دلیل بناتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نجم کی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے فقط وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ تو بولا جو انسان نے عمل کیا کر لیا، اس کے بعد اب مزید اسے کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی بقیدیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ انہوں نے اتار دیا، بس ان کا جو ہے بس چلے تو شاید یہ کفن دفن کو بھی چھوڑے اور ایسی ڈال دیں، تو بس نہ ہی پیچھے کچھ پڑھنا نہ کوئی، سب بالکل برابر، میت اٹھ گئی تو بس
بالکل سب برابر ہو گیا نا، نہ اس سے پہلے کوئی اللہ کا ذکر نہ اس کے بعد کوئی اللہ کا ذکر. تو عجیب ان کے یہاں یہ بھی انداز جو ہے وہ ہوا کرتا ہے تدفین وغیرہ کا. کوئی دعا کہیں نہیں، بس نماز جنازہ اور اس کے بعد فوراً لے جا کر تدفین کر دینا. تو یہ ان کا نظریہ کیا ہوا، لیس علی الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا. لیکن دیکھیں ایک تو اچھا آگے فرمایا ما یکون من فعله من الخیر انتفع به وما كان من احسان غیره الیہ ولم یکن من فعله انتفع به بفضل اللہ علیہ. فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ درست ہے، لیکن حقیقتاً اس کے اعمال وہی ہے کہ جو اس نے کمائے، جو اس نے اعمال کیے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی اور کا گناہ تو اس کو گناہگار نہیں کرتا، لیکن کسی اور کا ثواب جو ہے وہ ضرور اس کو ثواب پہنچا دیتا ہے. ہاں گناہ کسی اور کا اس وقت گناہ کرے گا کہ جب اس کا سبب یہ شخص ہو، کوئی ایسا کام ایجاد کر کے آیا جو گناہ تھا، اور پیچھے جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے تو یہ مر بھی جائے تو اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. اسی طرح جب کوئی ثواب کا کام شروع کر کے آیا تھا تو پیچھے جتنے لوگ وہ ثواب کرتے رہیں گے اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو بھی ملتا رہے گا. اور کسی غیر کا اپنا عمل، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ کوئی گناہ کو ایصال نہیں کر سکتا، وہ نہیں پہنچے گا. لیکن اللہ کا اپنے بندوں پر رحم یہ ہے کہ ثواب کوئی ایصال کرے تو وہ ضرور پہنچتا ہے. اور اس کی ایک مثال دی گئی، کہا کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا دوسروں کے حق میں قبول ہوتی ہے، بولا جی ہوتی ہے. تو ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ ہوا؟ جی بالکل ہوا. ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہوا؟ جی بالکل ہوا. تو پھر اس آیت کے خلاف یہ بات بھی تو جا رہی ہے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو خود اس نے کمایا، لیکن ایک کی دعا دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے. فرمایا جس طرح ایک کی دعا دوسرے کو فائدہ دیتی ہے نا، اسی طرح ایک کی نیکی بھی دوسرے کو فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہو یا اس دنیا سے چلا گیا ہو. تو لہذا جس طرح دعا فائدہ دیتی ہے اس طرح نیکی بھی فائدہ دیتی ہے، کیونکہ دعا بھی ایک نیکی ہے اور ایک عبادت ہے. آگے فرمایا کہ انبیاء میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ نبی کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز محال ہے، کن صفات کا اس کے اندر ماننا واجب ہے اور کن صفات سے اسے پاک ماننا واجب ہے. تو فرمایا یجب ان یکونوا متصفین بالصدق والامانۃ والفطانۃ والعفۃ والشجاعۃ والفصاحۃ. لازم ہے ہر نبی کو ان صفات سے متصف مانا جائے کہ سچائی، امانت، فطانت اور عفت، پاک دامنی، فطانت اچھا ذہن اس کا کن ذہنی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور عفت وہ اس کا کردار پاکیزہ ہو، شجاعت اس کی بہادری، اور فصاحت کہ اس کا کلام جو ہے وہ بہت حسین ہو اور بہت معیاری ہو. وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمُ الْكِذْبُ، اور کیا چیزیں، کن چیزوں سے پاک ماننا لازم ہے؟ جھوٹ، خیانت، رذالت، بری عادتیں اور زنا. اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں جو برے ہیں، ہر نبی کو اس سے پاک مانا جائے یہ ضروری ہے. اور وہ اعمال کہ جو اچھے ہیں نبی کے اندر مانے جائیں یہ ضروری ہے. وَكَذَلِكَ هُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ كُلِّ مَا يَبْدَحُ بِمَرَاتِبَتِهِمْ الْعَلِيَّةِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا. فرمایا اسی طرح ہر وہ بات جو ان کے شایان شان نہ ہو، جو ان کے مرتبے کے خلاف ہو، اس سے پاک ماننا ضروری ہے. اعلان نبوت کے بعد تو پاک مانیں گے ہی، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ماننا ضروری ہے. یعنی جو نبی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ شروع میں کچھ گناہ وغیرہ کر رہا ہو، پھر اعلان نبوت جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب بالکل 100% پاکیزہ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے. وہ نبی پیدا ہی ہوتا ہے تو پاکیزہ پیدا ہو،
ایسا پاکیزہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے کتنے پاکیزہ پیدا ہوئے, کتنے پاکیزہ پیدا ہوئے, ارے اتنے پاکیزہ پیدا ہوئے کہ غسل بھی فرض نہیں کیا اپنی والدہ کہ جو وہ ولادت ہوتی ہے, ولادت کے وقت جو آلائش ہوتی ہے حضور کریم علیہ السلام اس سے پاک پیدا ہو گئے. مدارج النبوہ وغیرہ یہ کتابیں آپ پڑھیں جن میں حالات ولادت کے لکھے ہوئے ہیں, اور حضرت سیدہ تو فرماتی مجھ سے نور خارج ہوا, ایسا لگا نور خارج ہوا. کوئی مطلب جو دنیا کو پاک کرنے آ رہا ہو, نبی کتنا پاک ہوتا ہے کہ جو دنیا کو پاک کرنے آ رہا ہو تو وہ اپنی ماں کو ناپاک کرے گا نہیں, وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جو جس طرح عام بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اتنے نبی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے, اتنا لطیف ہوتا ہے کہ وہ والدہ کہتی ہے کہ جو تکلیف عام طور پر عورتوں کو ہوا کرتی ہے, حضور جب حمل میں تھے وہ تکلیف ہی نہیں ہوئی, بس آخر میں وہ درد ہوا کہ بھئی اب ولادت ہونے والی, اس کا اشارہ, اور اس کے بعد بولا جی مجھے ایسا لگا میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا. تو اتنا لطیف ہوتا ہے نبی. تو نبی کے بارے میں اسی طرح صرف اچھی باتیں جو ہے وہ اعتقاد میں رہنی چاہیے. ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجه وحسن الصوت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو جو بھیجا ہے صورت بھی اچھی بنا کر بھیجا ہے, آواز بھی اچھی دے کر بھیجا. کوئی نبی نہ صورت ایسی کہ لوگ متنفر ہوں, نہ آواز ایسی کہ لوگ دور جائیں, بلکہ آواز بھی ایسی کہ لوگ قریب چلتے چلے آئے, صورت بھی ایسی کہ لوگ قریب چلتے چلے آئے. افسوس کی بات ہے کہ اسلام تو یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ آپ جو ہے نبی کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے اس کے اندر تصور نہ کریں, اور اس کے اندر جو ہے چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آپ وہم نہ رکھیں. لیکن افسوس کی بات کہ کوئی کسی نبی پر اگر شرک کا الزام لگا دے, کیا کہتے ہیں آپ کہ نبی پر اعلان نبوت کے بعد کسی نبی پر اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی قوم شرک کا الزام لگا رہی ہو تو وہ کیسی ہو سکتی ہے, اس کی بغیرتی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ ہوتے ہیں نا ہمارے آس پاس کے پڑوسی جو ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جناب وہ نبی کی دشمن ہو گئی قوم پیچھے, نبی آگے بھاگے, ایک درخت سے فریاد کی درخت مجھے پناہ دے, درخت ایسے کھل گیا, نبی اندر چلے گئے, درخت پیک ہو گیا, کرتے کا حصہ باہر رہ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا اس درخت کے اندر پناہ لے لی ہے, بولا آرا چلا دو, اوپر سے آرا ایسے چلاتا ہوا آئے, جب سر کے قریب پہنچے نبی نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی, نبی نے اللہ تعالیٰ سے جاؤ دیکھو, نبی نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی, دیکھو کیا مسئلہ ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب یہ دیا معاذ اللہ کہ تم نے شرک کر دیا, تم نے غیر اللہ سے مدد مانگ لی, اب مجھ سے مدد نہ مانگو. سب پڑھو استغفر اللہ العظیم. اور بھائی یہ کون سی بخاری میں لکھا ہے؟ یہ جب نبی کی شان آئے تو تم بخاری سے نیچے نہیں اترتے کہ جی بخاری دکھاؤ یا مسلم دکھاؤ. اور یہ 10 روپے والی بکنے والی کتاب کے اندر سے تم نے پڑھا کے نبی پر الزام لگا دیا. اب نبی پر الزام لگانے کے لیے تمہیں بخاری یاد نہیں آئی؟ ذرا جو یہ واقعہ سنانے والے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک اور ایک نبی پر شرک کا الزام لگانے والے, ان سے پوچھو ساجدہ کی کون سی حدیث, کون سی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے؟ کہیں نہیں ملے گی. اور اگر ملے گی بھی یہ الفاظ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نے شرک کر دیا, معاذ اللہ, اللہ کا نبی شرک کر دے گا تو پھر بچے گا کون؟ لیکن بس من گھڑت, کیونکہ جب نبی ایک بغض دیکھے انبیاء کا, نبی کی آپ شان سنانے بیٹھ جائیں تو بولے بخاری میں ہے, نبی کی شان آپ سنانے بیٹھ جائیں تو بولے جی مسلم میں ہے. وہ پھر وہ ترمذی تک بھی نہیں آتے, پھر وہ نسائی ابن ماجہ تو بہت آگے کی کتاب ہے, وہ ترمذی بھی نہیں آتے, بولے بخاری کی بات کرو. اور نبی کی توہین کرنی ہو اور اپنے الفاظ ڈال کے کرنی ہو تو کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر شروع ہو گئے. اب تم نے نہیں دیکھا اس کا معیار کہ وہ بخاری میں دیکھ لیں, اس کو وہ ہے بھی ہے. تو ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا
ٹھیک ہے وہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ کا تشریف لے جانا اور درخت سے فریاد کرنا اور یہ سارا سلسلہ، تو نبی جب درخت سے فریاد کرنا اس کا مطلب شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر نبی مشرک ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حرف آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب درست نہیں کیا، کہ جس کو شرک مٹانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا وہ خود شرک کرنے لگ گیا، تو یہ تو قدرت الہی ناقص ہو جائے گی. تو لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، صرف اپنی منچاہی بات کرنے کا ان کو جو ہے بس پرواہ ہوتی ہے. اس کے بعد دین پر کتنی زد پڑے گی اور جو چیز وہ ثابت کرنا اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اذان کے بعد درود السلام پڑھنا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق درود پاک کا حکم دیا ہے، لہذا یہ پڑھ سکتے ہیں. اور حدیث شریف ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جو وہ کہتا ہے وہی کہو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو. تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذان کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم میلاد مناتے ہیں، تو میلاد منانے کی اصل کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ آیت ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ نیکیاں کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دوسرا فرمایا دوسرا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها، کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ اسلام میں ایجاد کیا تو اسے اس کا ثواب ملے گا. یہ جو میلاد شریف ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے دور میں یا حضور کے دور میں، تو نہ حضور کے دور میں اس انداز سے منایا گیا. صلاۃ السلام وہ قیام مولود کی بات ہو رہی ہے کہ جو رات کے وقت جب وہ ولادت کا وقت آتا ہے نا، تو جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور پر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اینڈ اس وقت جو ولادت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ کوئی 7-8ویں ہجری میں یہ شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی اچھا عمل اگر آپ شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے جس سے ہمیں اجازت مل رہی ہے. لیکن اچھا عمل ایسا ہو کہ جو کسی سنت کو ختم نہ کر رہا ہو، کسی فرض سے روک نہ رہا ہو. اب اچھا عمل آپ کر تو لیں، کوئی محفل کوئی دیگر چیز، لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھنے نہ جائیں تو پھر وہ عمل اچھا نہیں ہے، پھر وہ برا ہوگا. آپ کوئی محفل کرتے ہیں، آپ کوئی فاتحہ کر رہے ہیں، لنگر وغیرہ ہوتا ہے، حلیم ساری رات بنایا جاتا ہے. اب یہ بہت اچھا کام ہے کہ آپ ٹھیک ہے ایک رزق تیار کر کے اللہ کے بندوں کو کھلائیں، لیکن اگر اس رات میں لوگوں کو تکلیفیں دی جائیں تو پھر اچھا نہیں ہے. مستحب کے لیے حرام کو اختیار نہیں کیا جائے گا. لوگوں کو اگر تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو بھی حرام ہے. اگر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ساؤنڈ بجا کر یا شور شرابہ کر کے یا کسی اور طریقے سے، یا پھر فرض نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو مستحب فرض کی کمی کبھی پوری نہیں کر سکتا. تو کرنا کیا ہے؟ یہ اچھے کام بھی کریں، لیکن جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ نہیں جناب جب نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ بھی کرنے کا کیا فائدہ، نہ یہ کر رہا نہ نماز پڑھ رہا، تو یہ بھی غلط ہے. بلکہ یہ اچھے کام بھی کرتے رہیں اور نماز بھی پڑھیں. آگے فرمایا، اس چند ایک سوال رہتا انہیں آج مکمل کر لیتے ہیں. تبرک کی کیا دلیل ہے؟ تبرک کی دلیل سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھیں آ جائیں گی. اور ہوا بھی ایسا ہی. اور بتا کون رہا؟ قرآن بتا رہا. اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب کمزور ہے ضعیف ہے. تو قرآن کے تبرک کی دلیل دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو آپ کی آنکھیں واپس آ گئی. اب یہ کرامت، یہ معجزہ تھا. تو تبرک کیا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے
جب بال مبارک اتروائے تو وہ تقسیم فرما دیے اور لوگوں نے آپس میں وہ رکھے اپنے پاس اور تبرک کے طور پر رکھے، اور بہت سے صحابہ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں قبر میں ہمیں رکھو تو یہ تبرکات ہمارے ساتھ رکھ دینا، اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ تکلم عن ذکر اللہ فی الجنائز، جنازوں میں اللہ کا ذکر کرنا فرمایا بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر۔ اور اب اس میں جو فرمایا کہ کھڑے بیٹھے، یعنی کیا مطلب کہ ہر وقت کرتے رہو، تو ہر وقت میں اگر جنازے کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھو کسی کام کو جائز سمجھنا اور کسی کام کو فرض سمجھنا، اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ سارے کام جائز ہیں، میلاد شریف ہو گیا، قبر پر اذان دینا ہو گیا، جنازے کے ساتھ ذکر ہو گیا۔ اگر کوئی سے فرض سمجھے گا تو اس کی غلطی ہے، ہم تو یہ تعلیم نہیں دیتے اور نہ ہی یہ سکھاتے کہ یہ فرض ہے، یہ در حقیقت جائز ہے، اگر کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ تعویذ پہننے کا کیا ہوگا؟ تو مختصر جواب سماعت کر لیجئے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہم نے نازل کیا ہے وہ شفا نازل کی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت نازل کی۔ اب شفا ہر قسم کی شفا ہے، ظاہری بھی، باطنی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے کلام اگر اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کا تعویذ بنا کر پہنا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کنا نعلم صبیاننا الآیات من القرآن، کہ کچھ دعائیں تھیں نا جو حضور پاک علیہ السلام نے سکھائی تھی، تو ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ ہم نے لازم کر لی تھی۔ بولا جو بڑے ہوتے تھے نا، جو پڑھ سکتے تھے، انہیں تو ہم وہ دعا یاد کرواتے تھے، اور جو چھوٹے ہوتے تھے دعا پڑھ نہیں سکتے تھے، یاد نہیں کر سکتے تھے، تو تعویذ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے۔ تعویذ کا معنی کیا ہے؟ تعویذ کا معنی کوئی نقش اور نگاری نہیں ہے، تعویذ کا معنی یہ ہے حفاظت طلب کرنا۔ وہ جو اعوذ باللہ ہے نا، وہ تعویذ کا معنی ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، تو تعویذ کا معنی ہے کہ کسی بھی شے کے ذریعے سے پناہ چاہنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑوں کو سکھا دیا کرتے تھے اور چھوٹوں کے گلے میں تعویذ کی صورت میں لکھ کر جو ہے وہ ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اب یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بڑوں کو پڑھنا سکھاتے تھے، بڑوں کو تعویذ نہیں دیتے تھے، بڑوں سے پڑھواتے تھے، بڑوں سے عمل کرواتے تھے، جو عمل نہیں کر سکتا تھا اس کو تعویذ دیتے تھے۔ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تعویذ کی طرف جا رہے ہیں، تو اصل صحابی رسول اصل کیا بتا رہے ہیں؟ بولا جائز تعویذ بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جو دعا آپ کو تعویذ کے اندر لکھ کر دی جائے گی، بہتر یہ ہے کہ وہ دعا آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پورے قرآن پاک کا تعویذ چاہیے، ہوتا بھی ہے، لیکن کیوں؟ وہ ایک لالچ ہے تاکہ ساری برکتیں مجھے مل جائیں۔ بھائی جب آپ نے یہ بتاؤ کہ آپ اس طرح تو ساری برکتیں لینا چاہتے ہو، لیکن پہن کر اور آسانی سہولت کے ساتھ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ساری سہولتیں قرآن پڑھنے میں ملیں گی تو پڑھیں گے نہیں۔ بولے جی پورا قرآن کی تعویذ ایک نقش ہوتا ہے جو پورے قرآن مجید کا نقش ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی نقش کے اندر پورے قرآن مجید کے اعداد آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں اصل سے دور لے جا رہی ہیں۔ تو تعویذ تو ٹھیک ہے بالکل، لیکن اصل کیا ہے؟ پڑھنا۔ اور میں اکثر ایک بات کی تلقین کرتا ہوں کہ جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے نا، دیکھو میں آپ کو اگر کوئی دوں نا اجازت کہ آپ یہ جملہ پڑھ لیا کریں، یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو بہت سے لوگ خوش ہو جائیں گے اور مطمئن ہوں گے کہ چلو بھائی اجازت مل گئی۔ میں اجازت کا لفظ بھی کہہ دوں، بولے چلو بھائی اجازت مل گئی ہے، یہ پڑھیں گے تو کام ہوگا۔ ہماری کیا اوقات اجازت دینے کی؟ اللہ کے رسول اجازت عطا فرما رہے ہیں۔
کہ آپ یہ مصنون دعائیں پڑھا کریں، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھیں، گھر سے نکلیں تو یہ پڑھیں، باتھ روم جاتے وقت، نکلتے وقت، بازار جاتے وقت وغیرہ وغیرہ، کپڑا پہن رہے ہیں تو آپ دعا کریں، کھانا کھا رہے ہیں تو آپ دعا کریں، سونے جا رہے ہیں تو آپ دعا کریں، اٹھ رہے ہیں تو دعا کریں۔ ہر کام پر اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں بتا دی۔ کبھی ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھیے گا کہ ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، ہر چیز میں اللہ کی رحمت مانگی گئی ہے۔ کتنی خوبصورت دعائیں اللہ، وہ ہے اصل تعویذ، وہ آپ پڑھنا شروع کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکات کیا ہوتی ہے، کتنی ہماری حفاظت ہو جاتی ہے شر سے، اور کتنی ہم جو ہے ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ جو مصنون دعائیں ہیں نا صبح شام کی، یہ جو عام زندگی کی، وہ یاد کریں، انہیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تعویذ بھی پہن لیں آپ بے شک، لیکن وہ دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، وہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شرکیہ جملہ اگر کسی تعویذ میں ہوگا، کیونکہ بعض احادیث میں یہ تعویذ اور دم درود کا جو ہے اس کا رد بھی کیا گیا ہے، تو وہ رد اسی صورت میں کیا گیا ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ شرکیہ جملوں کو استعمال کیا کرتے تھے نا، تو حضور نے اس کا رد کیا ہے۔ تو آج بھی جو خلاف شرع اگر جملہ ہوگا، چاہے اردو میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، تو اسے پہننے کی اجازت ہوگی، نہ ہی پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ ہاں، شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہو، اگرچہ قرآن مجید کے علاوہ ہو، اگرچہ اردو زبان کا ہو، اگرچہ فارسی زبان کا ہو، اگر اس کا معنی درست ہے تو بالکل اسے وظیفے کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسے تعویذ کے بطور پہنا بھی جا سکتا ہے۔ تو تعویذ میں دو چیزوں کو یاد رکھیں، ایک شرکیہ جملہ، اچھا اس میں یہ بھی فرمایا کہ جس جملے کا آپ کو معنی معلوم نہ ہو تو وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تعویذ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب کہ یعنی آپ کے سامنے کوئی جملہ ہو، کوئی آپ پڑھنا چاہتے ہو، تو پہلے اس کا معنی پوچھ لیں۔ اگر وہ ایسی زبان ہے کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بغیر اس کے آپ اس کو پڑھنا شروع نہ کریں، کیونکہ کیا پتہ اس میں کوئی غلط لفظ ہو اور ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث بنے۔ آج الحمدللہ تعالی ہم نے یہ کتاب مکمل کی اور الحمدللہ بہت کچھ یقیناً سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت ساری چیزیں نئی سامنے آئی ہوں گی۔ تو دیکھ لیں، یہ ہے اسلام کہ ہم اتنی عمر میں پہنچ گئے، اس کے باوجود ہم آج تک سیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاں بھی موقع ملتا رہے آپ لوگ سیکھتے رہیں۔ بالخصوص شارٹ کورسز ہمارے ہاں بہت سے رائج ہو گئے، آس پاس بہت سارے ادارے ہیں کہ جو مختصر کورسز کرواتے ہیں۔ آپ تمام آباد خود کو وہاں پیش کریں، اور یہ ایک ہفتے میں ایک کلاس، دو کلاسیں ہوتی ہیں، چند گھنٹے ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ جو ہے علم دین حاصل کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہم خود شارٹ کورسز کرواتے ہیں، ہماری خانقاہ ہے سیکٹر 52 میں، وہاں کوئی آنا چاہے وہاں پر آ جائے، ورنہ قریب کی ہی جو جگہ ہے یہیں پر آپ لوگ جو ہے تعلیمی سلسلے کو شروع کریں۔ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام دشمنوں سے لڑنا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے، کم سے کم اتنا علم کہ اپنے اور اپنے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کر جائیں، یہ سب پر لازم ہے۔ تمام بھائی ضرور کوشش کریے گا، اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔